اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیوطی حصہ اول صفحے 63 جامع الذی الاولی للآکل وغیرہ ونظر مجيئها لجمع المؤنث واجتمع الأمران في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالأداء القبلى وفی قولہ کغیرہ جمع تسامح الی آخر. گزشتہ ہم اسماء موصولات کے بارے میں بحث کر رہے تھے. الذی، اللتی، اللذان، اللذین، اللتان، اللتین. مفرد مذکر، تثنیہ مذکر، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری میں. مفرد مؤنث، تثنیہ مؤنث، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری میں کیسے استعمال کریں گے اس کی بات ہو چکی. یہ ہے گزشتہ بحث کا مطلب خلاصہ. آج جو ہے جمع کے بارے میں جا رہے ہیں کہ جمع مذکر کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے کون سے اسماء موصولات کو وضع کریں. بات سمجھ آ رہی؟ آج کا درس ہمارا یہی سے. یہ کہتے ہیں جمع الذی الاولی. آج الذی کی دو قسم کی جمع استعمال ہوتی. ایک الاولی. میں اس واو کو درمیان میں سے لکھے میں نہیں لکھ رہا کیونکہ یہ واو لکھی نہیں تھی. بار بار پڑھی نہیں جاتی، بار بار لکھی بھی نہیں جاتی. اولا نہیں ہے، اولا ہے. اولا اس میں اشارہ ہے. واو ساکن ہے درمیان میں. اولا ایکا، اولا، اولا یہ اس میں اشارہ ہے. اولا یہ اس میں موصول، ایک دوسرے میں خلط ملطرہ کر دیں گے. آج ہماری بات اولا میں ہے، اولا میں نہیں ہے کیونکہ اولا پہلے اس میں اشارات میں ذکر ہو چکا ہے. کبھی وہ الف مکسورہ کے ساتھ ہوتا تھا اولا، کبھی وہ الف ممدودہ کے ساتھ ہوتا تھا اولا، الف ممدودہ. اولا اور اولا اس میں اشارہ ہے. آج ہماری جو بات ہے وہ اس میں موصول میں ہے کہ الذی کی ایک جمع مذکر کے لیے جو استعمال کرتے ہیں وہ اولا استعمال کرتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ جمع مذکر کے لیے وضع ہوا ہے. اور الذی کی جمع یہ جمع مذکر عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے
استعمال ہوتا ہے، مگر جمع مؤنث کے لیے شاذ و نادر استعمال ہوا۔ اصل میں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی شاذ و نادر استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں اولا جمع مذکر کے لیے، عاقل اور جمع مؤنث غیر عاقل دونوں کے لیے شاعر نے استعمال کیا۔ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے جمع مذکر عاقل اور جمع مؤنث غیر عاقل، کیا لکھا ہے؟ جمع مذکر عاقل اور جمع مؤنث غیر عاقل دونوں کے لیے شاعر نے اس اولا کو ایک ہی شعر میں استعمال کیا، جیسے تبلی السرائر، تبلی الاولی، تبلی الاولی، واو کو ایسے لکھا گیا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ تبلی الاولی یستلعمون علی الاولی، یستملعون یہ دوسری مثال ہے، علی الاولی، کیا دوسری مثال ہے یہ، کون سی دوسری مثال ہے؟ یہ والی اوپر کیا کہا ہے؟ اوپر بات سمجھے یا صرف لکھنے میں زور لگایا ہوا ہے؟ دونوں باتیں سمجھے میں اولا جمع مذکر کے لیے، عاقل کے لیے اور جمع مؤنث غیر عاقل کے لیے شاعر نے اس شعر میں اولا کو استعمال کیا۔ اب اس کا مطلب ہے یہ جو مثال دے رہی ہے اس میں اولا دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ دوسری مثال کے لیے، دونوں کے لیے، جمع مذکر عاقل کے لیے بھی ہے اور جمع مؤنث غیر عاقل کے لیے۔ یستملع میں وضاحت کروں گا نا، سن لینا پورا پہلے۔ لفظ الاولا یہ بھی ہے، الاولا یہ بھی ہے۔ لفظ کیا ایسا یستملعون، یستملعون، کتاب کو بھی مطالعہ کر لیا کرو۔ الاولا، اس پہلے اولا سے مراد کیا ہے؟ شہ سوار۔ تبلی الاولا تبلی الاولا، موت پا لے گی الاولا ان لوگوں کو کہ جو شہ سوار ہے، جو شہ ان لوگوں، اولا ان لوگوں کی شہ سوار عقل مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ جمع مذکر ہے یا نہیں؟ اس اولا کو جمع مذکر عاقل کے لیے استعمال کیا۔ موت ان لوگوں کو کہ جو شہ سوار ہیں، جو سوار ہوتے ہیں علل اولا، جنگی گھوڑیاں، جنگی جمع مؤنث ہے نا، اور گھوڑی اگر رکھتی ہے، اگر رکھتی تو پھر پیچھے کھڑا ہونا تھا تو اس کے آگے کھڑی ہو جاتی، سمجھ آئیے؟ تو بہرحال یہ دیکھا آپ نے، یہ جمع مذکر عاقل کے لیے، جمع مؤنث غیر عاقل کے لیے، ایک ہی شعر میں ایک ہی جمع ایک ہی جگہ پر دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اکثر اس میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی جمع مؤنث غیر عاقل میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھی اولا کی بات۔
اب توجہ کرنا، جناب مؤنث نہیں، جناب مصنف نے کلمہ اولا کو جمع کہا ہے. یہ جمع کہنا غلط. تسامح، اس کو تسامح کا اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ تسامح سستی اشتباہ. الاولا کہتا ہے جمع ہے ہی نہیں، اس کو جمع کہنا سستی کی وجہ سے ہے. سستی توجہ نہیں کی کہ یہ جمع ہے یا نہیں، سستی سے کہہ دیا جمع. اور کیا ہے؟ اشتباہ ہے، غلط فہمی کہ یہ جمع ہے، جمع نہیں ہے. یہ جمع کیا ہے؟ یہ جمع کیا ہے؟ جمع کہا ہے. پیچھے ہی پڑھ لینا. جناب مصنف نے کلمہ اولا اولا کو کو چھوڑ دیا. اولا کو جمع کہا ہے. ابھی تک آپ لکھنے سے واقف نہیں ہیں کیسے لکھا جا رہا ہے. ایک ایک چیز کی توجہ نہیں دی جاتی ہے. جمع کہا ہے. یہ جمع کہنا سستی اور اشتباہ ہے. کیوں؟ جمع کا قانون اس اولا میں نہیں پایا جاتا. جمع وہ کلمہ ہوگا اس کا لفظ مفرد پایا جائے. جبکہ اولا کے لیے لفظ مفرد موجود نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اولا کا کوئی مفرد آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. ایک اس کا لفظ مفرد نہیں ہے. دوسری بات جمع کے افراد مفرد کے افراد سے زیادہ ہونے چاہیے. جبکہ الذی یہ کہ مفرد ہے اس کے افراد زیادہ ہیں کیونکہ عاقل اور غیر عاقل کے لیے بندہ ہوا ہے. جبکہ لا فقط عاقل کے لیے بندہ ہوا ہے. یہ دو نقص ہیں اولا میں. ایک اس کا مفرد نہیں ہے، دوسرا اس کے مفرد کے افراد زیادہ ہیں اور خود اس کے افراد کیا ہیں؟ کم ہیں. پھر اوپر والا حکم تو اس کے برعکس ہو گیا. کیا مطلب؟ اوپر والے لائن میں تو لکھا ہے اس کا مفرد نہیں ہے، نیچے والے لکھ دیا کہ اس کا مفرد الذی نہیں، وہ کہتے ہیں نا الذی کا الذی مفرد ہے. اس کا جمع مذکر جو ہے یہ مفرد کے لیے نا، الذی مفرد کے لیے ہے نا، اس کے جمع مذکر پورا استعمال ہوتا ہے.
یہ نہیں کہا کہ اولا کا مفرد الذی ہے، کہتے ہیں الذی مفرد کے لیے، اس کی جگہ پر جو جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کلمہ اولا۔ ہم نے نہیں کہا کہ الذی اولا کا مفرد ہے، اولا کا ہم نے کہا مفرد ہی نہیں، لفظ مفرد ہی نہیں ہے۔ الذی مفرد ہے، اس الذی سے آپ نے جمع ہی نہیں بنایا، اولا الذی کا جمع نہیں ہے، جمع مذکر کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کہیں الذی کا جمع اولا ہے تو الذی عاقل کے لیے بھی اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عاقل اور غیر عاقل کے افراد کو جمع کر کے ایک طرف رکھیں اور اولا عاقل کے لیے وزن لیں، صرف عاقل کے افراد ایک طرف جمع کریں تو کون کس کے افراد زیادہ ہیں؟ الذی جو عاقل اور غیر عاقل کے، اس کے افراد زیادہ ہیں، اور اس کے افراد اولا کے افراد کم۔ سب یہ آپ نے دونوں کے لیے استعمال کا ہیڈنگ دی، بات کریں نا، سوال کریں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ سب اس شعر میں اولا جمع مذکر اور عاقل اور جمع مؤنث غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال، کبھی اصل میں عاقل کے لیے، میں نے کہا ہے کہ اولا جمع مذکر عاقل کے لیے، وہ تو کبھی شاذ و نادر کہا ہے، استعمال کرتے ہیں، وضع نہیں ہوا جمع مذکر مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے اور الفاظ ہیں جو وضع ہوئے۔ یہ ہو گئی جمع کی بات۔ الذی کی ایک جمع کیا آتی ہے؟ الذی کے جمع ایک پورا استعمال ہوتا ہے، ایک دوسری جمع بھی استعمال ہوتی ہے، لکھیں 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 لکھیں۔ الذی کے لیے لکھیں، الذی کے لیے جمع مذکر الذین بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ فقط عاقل کے لیے، الذین یا کے ساتھ مطلقاً حالت رفع میں ہو، حالت نسبی میں ہو، حالت جری میں ہو، مطلقاً یا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ فقط عاقل کے لیے، اس کو یہ جمع کہنا تسامو ہے۔ تسامو کا معنی سمجھے نا، اشتباہ یا سستی، جمع کہنا تسامو ہے۔ کیوں؟ مفرد کے افراد زیادہ ہیں اور اس جمع کے افراد کم، لہذا جمع کے قوانین
پورا نہیں اترتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ جمع کہنا اس کو غلط فہمی ہے، اشتباہ، یہ جمع نہیں ہے، اس میں جمع ہے۔ اس کے بعد شارع کہہ رہا ہے کہ الذین مغرب نہیں بلکہ مبنی جبکہ جمع ہونا اسم کے خصائص میں سے خصائص ہے۔ خصائص خصوصیات کیونکہ الذین جمع حقیقی نہیں ہے، یہ فقط عاقل کے لیے ہوتا ہے، جبکہ الذی عاقل اور غیر عاقل کی لہذا مورب نہیں، کیونکہ جمع حقیقی نہیں ہے لہذا مورب نہیں۔ اور بعض اوقات الذی کو جمع مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے مثل الذی نار مثل الذی كمثل الذي استوقد نار، اس میں الذین کے معنی میں کوئی باتیں نہ کریں، الذین کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مجھ سے پوچھیں جی کیا موازن کریں، رہ جائے گا مجھ سے کچھ خام خواہ وقت ضائع کریں گے، اگلا سمجھ آئے گا نہ پچھلا آپ کو سمجھ آئے گا۔ لکھ لیا آگے لکھیں
اور بعض عرب نے کلمہ الذین کو حالت رفع میں واو کے ساتھ الذین استعمال کیا ہے. استعمال کیا ہے. جیسے نحن الذین سبح. اس مثال میں الذین کی بجائے کیا کہا ہے؟ اللہ زینہ کی بجائے الذین کہا ہے، واو کے ساتھ استعمال کیا حالت رفع میں. یہ بعض عرب نے استعمال کیا. یہ بات تمام ہے، شعر تمام ہے. باللات واللاء واللتی، یہ شعر لکھ لیں. باللات کا آخری شعر لکھ لیں. میں اس کو آپ کو ترجمہ لکھا دیں. التی کو اللہ کے اللہ کے ساتھ جمع بنایا گیا ہے. یعنی اللہ کی جمع اللہ تے بھی آتی ہے، اللہ بھی آتی ہے. اور اللہ کیونکہ جمع مؤنث کے لیے تھا، اسے جمع مذکر کے لیے بعض اوقات استعمال کرتے ہیں. جیسے علین الاعلیٰ ہے،
لائے الذین کے معنی میں استعمال کیا، لائے الذین لین اللہ، ہم پر وہ لوگ، الذین وہ لوگ۔ کیسے لکھی ہے سر؟ کبھی قسم اٹھائی ہے نا کتاب کو بھی دیکھ لیا کہ آپ کتاب میں لکھا ہوا ہے کیسے لکھا جاتا ہے، یہ دیکھیں اللہ اللہ لکھا ہوا ہے، آپ کتاب میں پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں۔ بس ایک ترجمہ، شعر کو دیکھیں، جمع الذی الاولا الذین مطلقا، الذی کی جمع اولا ہے، آ رہی ہے سمجھ؟ الذین ہے، اس کی جمع الذی کی جمع، الذین مطلقاً، حالت نسبی، حالت جری، حالت رفی میں، سمجھ آئیے وہ انوار؟ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی الذین مطلقاً کیا مطلب ہے؟ ہاں، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، بعض عرب نے الذین کو واو کے ساتھ حالت رفی میں نطقا پڑھا ہے، نطق کیا ہے، یہ ہے ترجمہ۔ دوسرا شعر دیکھیں، دو شعر پڑھیں اپنے آپ، باللات واللائے، بے واللائے لکھا ہوا، کہتے کہاں کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے؟ سامنے تمہارے لکھا ہوا ہے، اتنے اندھے ہیں کہ تم رات کو پڑھتے ہیں نا، ابھی دیکھتے ہیں۔ واللائے التی قد جمع، التی باتاکید، اس کو جمع بنایا گیا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ واللائے کالذین، اور اللہ جو ہے یہ الذین جمع مؤنث جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نظراً قلیل، یعنی بعض اوقات جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اصل میں جمع مؤنث کے لیے۔ اب آئیں عبارت تشریح کی طرف، کہتے جمع الذی الاولا، اس واو کو نہیں اولا نہیں پڑھنا، اولا پڑھنا ہے، لکھی گئی ہے، پڑھی، الذی کی جمع اولا ہے، یہ اولا عاقل کے لیے اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جمع مذکر۔ وَنَادَرَ مَجِيءُهَا لِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، یہ اولا جمع مؤنث کے لیے آنا، اس کا قلیل، سمجھ آ رہی؟ اور سب ادھر تو غیر عاقل آپ نے استعمال نہیں کروایا۔ استغفر اللہ، او بھائی عاقل اور غیر عاقل جمع مذکر کے لیے، عاقل اور غیر عاقل جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے جمع مؤنث غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ اجتمع الامران، دونوں امر جمع ہو گئے ہیں، یعنی جمع مذکر بھی عاقل اور جمع مؤنث غیر عاقل، میں نے کیا لکھایا ہے کہ جمع مذکر عاقل اور جمع مؤنث غیر عاقل دونوں امر ایک ہی شعر میں جمع ہو، یہ شعر ہے فی قول ہی، یعنی شاعر کے قول میں دونوں امر، دونوں باتیں ایک بات جمع مذکر عاقل، دوسری جمع مؤنث غیر عاقل۔ تبل الاولا، یعنی موت ان لوگوں کے کیا ہے، ان لوگوں کو فنا کرے گی، یستلئمون علی الاولا، جو سوار ہونے والے ہیں جنگی، اب دیکھیں دوسرا اولا کا معنی جنگی گھوڑیاں لیا ہے، پہلے اولا کا معنی شہ سوار لیا، جمع مذکر عاقل
اور جمع مؤنث غیر عاقل دونوں کو ایک ہی شعر میں جمع کر دیتے. آئی سمجھ نا؟ پھر کہتے ہوئے تراہن یوم الروع کہ تم دیکھو گے ان کو جنگ کے دن. کل حدائل قبلا یہ ایک پرندہ ہے جس کی چونچ اس طرح ہوتی ہے، شاہین کی طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ جنگ کے دن جو ہے وہ اس پرندے کی طرح ہوں گے. تشبیہ دے رہا ہے ان کو. وفی قول ہی اور مصنف کے قول میں جس طرح کے مصنف کے غیر کے قول میں جمع کہنا کیا ہے؟ اولا کو یہ تسامو ہے، اشتباہ ہے. اولا جمع نہیں ہے، اس میں جمع ہے. جمع وہ ہوتا ہے کہ جس کا مفرد موجود ہے اسی سے جمع بنایا جائے. اور دوسرا مفرد کے افراد سے زیادہ ہوں اس کے افراد. جمع کے افراد زیادہ ہونا چاہیے. تو اس قانون کے مطابق اصل اولا کی مفرد ہی نہیں ہے، یعنی الذی سے جمع نہیں بنایا. وَلِلَّذِي أَيْضًا الَّذِينَ کہتے ہیں الذی کے لیے ایک اور جمع بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ زینہ. للعاقل الذین فقط عاقل کے لیے. وَهُوَ بِالْيَاءِ مُطْلَقًا یہ الذین یا کے ساتھ ہی رہے گا ہر حالت میں، رفعی حالت ہو، نسبی حالت ہو، جری حالت ہو. مطلقاً سے مراد پتہ چلا؟ جی رفع نسبی جری. وَلَمْ يُعْرَبْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الذین اس حالت میں جب حالت جمع میں ہو تو یہ معرب نہیں ہے، پھر بھی مبنی ہے. حالانکہ ان الجمع من خصائص الاسماء اسماء کی خصوصیات میں سے جمع اسماء کے خواص میں سے ہے. جب اسم کا خاصہ آئے گا تو اسم کو معرب بنا دیتا ہے. یہ جمع ہے، اس کے باوجود بھی معرب نہیں ہے. کیوں؟ وجہ لأن الذین کما سبق للعقلاء اس طرح پہلے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ الذین کس کے لیے ہے؟ عقلاء کے لیے ہے فقط. الذی کیا ہے؟ عام ہے، عقلاء اور غیر عقلاء کے لیے. الذی کے افراد زیادہ ہو جائیں گے، الذین کے افراد کم ہو جائیں گے. حالانکہ جمع وہ ہوتا ہے کہ اس کے مفرد کے افراد سے اس کے افراد زیادہ ہوں گے. تو یہ قاعدہ کلیہ اس میں نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ جمع حقیقی جمع نہیں ہے، یہ اس میں جمع ہے. فلم یجریا علی سنن المجموع المتمکن. توجہ کرنا. بس یہ الذین اور خود اولا بھی یہ دونوں جاری نہیں ہوئے جمع مورب کے سنن یعنی طریقوں پر. جمع مورب اس جمع کو کہتے تھے کہ جس کا مفرد بھی موجود ہو اور اس کے افراد مفرد کے افراد سے بھی زیادہ. اولا کے لیے مفرد موجود نہیں ہے، الذین کے لیے الذی مفرد موجود ہے لیکن اس کے افراد اس مفرد کے افراد سے کم ہے. لہذا دونوں جو ہے جمع کے قوانین پر پورے نہیں کرتے، لہذا دونوں حقیقت میں جمع نہیں، اس لیے ہم نے کہا مبنی ہے. وقد یستعمل الذی بمعنی الجمع کبھی کبھی الذی کو جمع کے معنی میں یعنی الذین کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یستعمل کیا جاتا ہے جیسے اس میں آیت میں کیا گیا ہے. کمثل الذی ان لوگوں کی مثال، اصل میں کمثل الذین تھا، اس کی جگہ پر الذی لایا جمع مذکر کے معنی سے. استوقد نارا جو آگ میں چلتے ہیں. یہ بات ختم. وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَ بعض نے الذین کو یا کی بجائے واو کے ساتھ حالت رفع میں ایک قبیلہ حذیل ہے، عرب میں سے قبیلہ حذیل ہے، وہ حالت رفع میں اللذون پڑھتے ہیں. یہ قبیلہ حذیل کا شاعر اس شعر میں الذین کو اللذون استعمال کر رہا ہے. نحن اللذون صبحوا صباحا کہتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے جنگ نخیل کے دن صبح کی. سمجھ آئیے. غارتن غارت گری کرنے کے لیے، ملحاہا جو کہ شدید تھی غارت گری، ملحاہا کہتے ہیں شدید، غارت گری. محل شاید اللذون پر حالت رفع میں واو کے ساتھ استعمال.
یہ ہو گیا جی جمع مذکر کی بات دو ہے، اولا بھی ہے، الذین بھی جمع مذکر ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ، اللہ، الوائی، اللہ، یہ 4 کلمات ہیں، اللہ، اللہ، الوائی، اللہ، الواتی، یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ 5 اللتی قد جمع، اللتی کو جمع بنایا گیا ان 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ، یہ بھی جمع مؤنث، یہ بھی جمع مؤنث، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ان 5 میں سے جو اللہ ہے، واللہ کالذین، اللہ جمع مؤنث کے لیے تھا، لیکن الذین جمع مذکر کے لیے اس کا استعمال ہونا ہے، لیکن قلیل، واقعہ ہوا ہے الذین کے لیے لیکن قلیل۔ کہاں اس شعر میں اللہ کا ہے، مراد الذین ہے، جمع مذکر ہے اس شعر میں۔ فما، فا نتیجہ ہے، ما نافیہ ہے، پس نہیں ہیں، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، بے آمنا منہم، زیادہ منت اور احسان کرنے والے ان سے، یعنی ان سے ہمارے آباء و اجداد زیادہ منت اور احسان کرنے والے نہیں۔ علینا الاولا، کہتا ہے ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں، علینا الاولا، اولا ہے جمع مؤنث لیکن جمع مذکر الذین کے معنی میں استعمال، علینا الذین، آلائے جمع مؤنث ہے، جمع مذکر کے معنی میں استعمال کیا شاعر نے، ایک کم ہے اس کا استعمال جمع مذکر۔ سمجھ آئیے؟ وصلی اللہ علی رسول کا المن